السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم و معزز سامعین، یہ رمضانی نصیحتوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ کلپ آپ 22 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 4 مئی 2021 عیسوی کی سن رہے ہیں۔ اس کلپ میں ایک سوال کا جواب ہم دینے جا رہے ہیں، اور وہ ہے رمضان کے آخری عشرے میں قیام اللیل کیسے ہو، یا آخری عشرے میں قیام اللیل کیسے ہو۔ سب جانتے ہیں یہ بات کہ رمضان کے آخری عشرے کی خاص فضیلت ہے، اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر، اور اس کی تلاش ہوتی ہے۔ مطلب اس کے لیے جد و جہد اور عبادتیں کی جاتی ہے راتوں میں جاگ کر، تاکہ وہ رات ہمیں جو 1000 مہینوں 83 ایئرز کی عبادتوں سے بہتر ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی رات میں قیام کیسے ہو، کیونکہ حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ اگر کوئی شب قدر کو قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، جیسے کہ بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قدر کی رات قیام کرے، رات میں نماز پڑھے، قیام اللیل کرے، تو اس کے پچھلے ایمان کے ساتھ، 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہ وہ اس کو ایمان ہو، اور احتساب یعنی اجر، اللہ کے یہاں اجر کی امید کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے قیام کی وجہ سے پچھلے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے لیلۃ القدر کے قیام کی۔ اب قیام اللیل کیسے ہو، اس بارے میں جو ہے آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو قیام اللیل ہوتا ہے یہ رات میں ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، اور رات جو ہے مغرب سے فجر تک کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے قیام اللیل کا، وہ عشاء کی نماز کے بعد کا رہا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کا۔ اب عشاء کی نماز کے بعد سے آپ کو وقت ہے طلوع فجر تک، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ عشاء کی نماز کے فوری بعد سے قیام اللیل کے لیے آپ کو وقت ہے طلوع فجر تک۔ یہ پورے رات کے جتنے گھنٹے بنتے ہیں، اس میں آپ کسی بھی وقت قیام کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی جاتی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور اس کو بھی آپ قیام اللیل کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ رات کی نماز ہے۔ اس کو تراویح رمضان میں خاص وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہر 2 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے راحت لیتے تھے، تو اس لیے اس کو تراویح کہا گیا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جماعت کے ساتھ، اگر آپ لاک ڈاؤن وغیرہ کا ایشو نہیں ہے آپ کے یہاں، اور خواتین بھی مسجد جا کر سیفٹی کے ساتھ پورے انشاءاللہ تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد جو امام صاحب پڑھتے ہیں، چاہے وہ 4 رکعت پڑھیں، چاہے وہ 10 رکعت پڑھیں جیسے حرم میں ہوتی ہے، چاہے وہ جو ہے 6 رکعت پڑھیں، جتنی رکعتیں امام صاحب پڑھ رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں جو قیام اللیل ہے، آپ پڑھ لیں۔ اگر اس میں کوئی مشقت پریشانی نہ ہو، میں نے جیسے کہا نا لاک ڈاؤن وغیرہ کا ایشو نہ ہو، اب پڑھ لیں آپ ان کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے کچھ رکعتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ اجر ملے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، وہاں پہ قیام لیلہ کا لفظ ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی امام کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام واپس جائے، یعنی پوری نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا، پوری رات کا قیام اللیل کا اجر اس کو مل رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھنے سے، تو یہ اجر آپ کو مل جائے گا، فائدہ۔ اب اس کے بعد آپ کیا کریں، اپنی دیگر عبادتوں میں جیسے تلاوت ہے، دعائیں وغیرہ کریں۔ آخری رات میں بھی جو کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آدمی سو کر اٹھ کر عبادتیں کرتے ہیں نا لوگ عام سال بھر میں، اور وہ نزول الہی کا وقت بھی ہوتا ہے، تیسرا آخری پہر، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جب رات کا تیسرا آخری پہر باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دوں، ہے کوئی بخشوانے والا، تو اس کی فضیلت ہے۔ یہ تیسرے پہر کو آپ کیسے پتہ کریں گے؟ مغرب سے فجر تک کا جو ٹائم ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، 2 پہلے کے حصے نکال دیں آپ،
تھرڈ جو حصہ رہے گا وہ تیسرا پہر ہے، اس کا آخری حصہ. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ نائٹ جو سحری سے پہلے کا وقت یا سحری کا وقت ہوتا ہے، یا میں ایسے ہی جنرل کہہ رہا ہوں، میں ایگزیکٹلی نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 بجے کا وقت یا 2:30 بجے کے بعد کا وقت، تو اس وقت بھی آپ رکعتیں پڑھیں. اگرچہ آپ نے امام کے ساتھ تراویح کے ساتھ جو ہے وتر بھی پڑھ لی ہو تب بھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد بھی سنت پڑھی ہے. تو آپ کیا کریں گے، اس میں آپ دو رکعت پڑھیں. آپ اگر آپ نے 4 پڑھ لیے تو مزید 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیے تو اور 2 پڑھیں، اور زیادہ پڑھنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وتر نہ پڑھیں اگر آپ نے امام کے ساتھ وتر پڑھ لیے. تو اس طریقے سے آپ شب قدروں میں یا تاخراتوں میں یا آخری عشرے میں آپ نے عشاء کے بعد بھی نماز پڑھی، قیام کیا اور امام کے ساتھ کیا آپ نے، اور لیٹ نائٹ بھی آپ نے قیام کیا، یا آپ تہجد کی نماز آپ نے پڑھی، قیام اللیل کیا. تو اس طریقے سے قیام اللیل کا زبردست اجر آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. امید کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قیام اللیل ہم تاخراتوں میں یا آخری عشرے کی راتوں میں کس طریقے سے کریں. لیکن 1 مرتبہ اگر وتر پڑھ لی جائے تو 2 مرتبہ وتر نہیں پڑھی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو قیام اللیل صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.